اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک بخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بندگی میاں شاہ خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے ماموں ہیں، جمعہ پڑھ کر قاضی خادن کے مقبرے میں اپنی بی بی راج فتح بنت ملک پیر جی کی فاتحہ کے لیے آئے تھے۔ ایک گروہ کو دیکھتے ہیں، جو ہی نظر گروہ پر پڑی دیکھتے ہیں کہ عجب ہی رنگ ڈھنگ ہے، ہر فرد میں خلق بالاخلاق اللہ ہے۔ گروہ پر نظر پڑنی ہی تھی کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک برخوردار، شواہد میں موجود ہے کہ شاہ رکن الدین مجذوب کی خادمہ ٹوکرے لے کر حضرت کی مہمانی سے واپس جا رہی تھی تو ان سے ملک بخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات قاضی خادم کے مقبرے کے متصل ہوئی۔ پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو، جس پر انہوں نے کہا کہ روزے میں متوکلین کا گروہ آیا ہے، ہمارے حضرت نے موز اور روٹیوں سے ان کی مہمانی کی ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ ملک بخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا ٹھنکا، سمجھے کہ شاہ رکن الدین صاحب جیسے ولی بزرگ جن کی مہمانی کریں گے وہ ضرور کاملین سے ہوں گے۔ جب روزے میں گئے تو دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ایک ایک چہرہ نور اعلیٰ نور ہے۔ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگے، دیکھ ہی رہے تھے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک برخوردار، حضرت کی یہ عادت تھی کہ جب بھی کسی عاشق کو دیکھتے اول سے ہی اس کے نام سے پکارتے۔ یہ بات آپ کے اعجاز میں داخل ہے۔ اس بات سے ملک کو حیرت پر حیرت ہوئی، وہ سوچنے لگے کہ اس نام سے تو میرے والد مجھے پکارتے ہیں، گھر والوں کے علاوہ شہر میں کسی کو بھی یہ نام معلوم نہیں ہے۔ اس بات نے ملک بخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا بے انتہا شیدا کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سے کچھ پند و نصیحت بھی سنے، پھر آپ بے قابو ہو گئے، امامنا علیہ السلام سے ذکر و اشغال کی درخواست فرمائی۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ملک بخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر خفی کی تلقین فرمائی۔ اس کے بعد ملک بخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک خدا کے طالب کو لاتا ہوں۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے بندے کو اسی کے لیے یہاں پر بھیجا ہے۔ ملک بخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصت لی۔ جناب خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر دی کہ خطبہ کام کی تم کو طلب تھی، خدا تعالیٰ نے اس کو آج غیب سے بھیج دیا ہے۔ یہ سنتے ہی ایک کہیں نہ دو، اول سے ہی دن رات اسی بات کی جستجو تھی۔ دونوں اصحاب تیار ہو کر امامنا علیہ السلام کے پاس چلے آئے۔ ملک بخن، ملک الہداد اور ملک حماد فرزند ملک احمد بن ملک یعقوب صوبیدار پٹن، ملک میاں ملک ابو محمد بن ملک یعقوب صوبیدار پٹن، ملک عیسیٰ بن ملک عثمان بن ملک یعقوب صوبیدار پٹن، قرض کے پٹن کے تمام باڑی والے نامی امیر امامنا علیہ السلام کی تصدیق سے مشرف ہوئے۔ گجرات کے نامور علماء مولانا یوسف سہیل، محمد تاج اور عبدالرشید نے بھی امامنا علیہ السلام کی تصدیق کی۔ یہ اصحاب ان دنوں گجرات میں عالم و فاضل، علم و عمل میں مشہور و معروف تھے۔ علماء کی جماعت میں ان کو سرامت اور استاد مانا جاتا تھا۔ مولانا یوسف سہیل کو خدا تعالیٰ کی جانب سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ظہور کا الہام ہوا تھا۔ انہوں نے پہلے مہر ولایت کی زیارت کی، اس کے بعد تربیت و تلقین پا کر تصدیق کی۔ جس بھید سے یوسف سہیل کو الہام ہوا تھا اس کو انہوں نے ظاہر کرنا چاہا، مگر ساتھ ہی زبان بند ہو گئی۔ ملک معروف اور ملک برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہیں پر تصدیق کی۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے پٹن میں لاڑ شاہ مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دختر بی بی ملکان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ گجرات علم و عمل کے حساب سے ایک زرخیز زمین ہے، یہی وجہ تھی کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے پٹن میں داخل ہونے کے ساتھ ہی کہا تھا کہ یہاں سے عشق کی خوشبو آ رہی ہے۔ شہر پٹن میں امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کرنے والوں میں عالم، فاضل، مشائخ، بیانی، باڑیوال، سادات کہر کدال، امیر، غریب تصدیق اور مریدی سے مشرف ہوئے۔ روایت ہے کہ پٹن کے ملا معی الدین جو جلیل القدر علماء سے تھے، ان کے 25 طلباء تھے جو تمام علوم کی
تحصیل سے فارغ ہو چکے تھے۔ روز مجلس واعظ میں وہ آتے تھے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی بیان و کلام کی کیفیت اپنے شاگردوں سے سن کر حضرت سے ان کو حسد ہونے لگا۔ روز اپنے شاگردوں کو سوالات توڑ موڑ کر سکھلاتے تھے اور حضرت کی مجلس میں بھیجا کرتے تھے، مگر کبھی بھی سوالات پوچھنے کی ان کی جرت نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ تمام کے تمام با اتفاق سوالات تیار کر کے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس گئے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے سورہ فاتحہ کا بیان حقائق رونق، شرعی آداب اور رعایت کے ساتھ اس عمدگی سے بیان کیا کہ ان ملاؤں کے تمام سوالات حل ہو گئے، سوال کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ حیران ہو کر شاگردوں نے ملا صاحب سے کہا کہ اس محنت و مشقت کے ساتھ ہم نے جو کچھ لکھا پڑھا تھا وہ تمام اس عالم ربانی سید محمد علیہ السلام کے سامنے بازیچہ طفلہ ہے۔ حضرت کے الہامی بیان کی دلچسپ تقریر اور دلنشین مطالب کچھ ایسے دل لبھاتے ہیں جس کو صاف الفاظ میں ظاہر کرنا مشکل ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ بعد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بیان کسی نے نہ کیا ہوگا۔ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ بھی ایک بار چلیں اور سنیں۔ کہا مصلحت نہیں، کیونکہ بس قرآن سے دنیا کی طلب کفر ثابت کرتے ہیں اور یہ صفت ہم میں پہلے سے موجود ہے، اور بیان میں تعویل جائز رکھتے ہیں، تو پھر جا کر کیا فائدہ۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نماز جمعہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں اصحاب نے کہا کہ یہ مکان ملا محی الدین کا ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ملا محی الدین سے ملاقات کریں گے۔ جیسے ہی ملا جی کو معلوم ہوا، جھٹ سے دیوار پر چڑھ گئے اور کہلا بھیجا کہ موضع رامن کی طرف گئے ہیں۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ ملا جی ایسے مرکب پر سوار ہیں جو منزل کو نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے بعد ملا صاحب نے حسد پیدا کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے سورہ بقرہ کا بیان کئی دنوں تک کیا، 3 حصوں میں اس کی تفسیر کو بیان فرمایا۔ امامنا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ سورہ 3 حروف مقطع الف لام میم کی تفسیر ہے۔ اس سورہ کا بیان تمام ہونے تک ملا صاحب کے شاگرد روز مجلس واعظ میں آیا کرتے تھے۔ امامنا علیہ السلام کے بیان کی حلاوت نے انہیں اس قدر شیفتہ کر دیا تھا کہ انہوں نے کسی بھی حال میں اپنے آنے کا ناغہ نہیں کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے کسی آیت کے بیان کی تفسیر نہایت ہی عمدہ وجہ کی بتائی۔ حضرت نے فرمایا ملا جی یہ وجہ کیسی ہے؟ کہا بہت عمدہ، مگر تفسیر میں لکھا ہوتا تو بہتر ہوتا۔ فرمایا تمہارے پاس کوئی تفسیر ہے؟ کہا احمد ہے۔ فرماتے ہیں کہ لے کر آؤ۔ ملا جی نے اس کو بارہا دیکھ رکھا تھا، دل میں یہ خیال کیا کہ یہاں پر سید صاحب کی شکست ہو گئی ہے۔ خوش ہو کر تفسیر لے کر آئے، آیت نکال کر امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے رکھ دی۔ امامنا علیہ السلام نے کچھ دیر اس حاشیے پر ہاتھ رکھا، پھر فرمایا دیکھو۔ ملا صاحب نے دیکھا اور اس کی وجہ برابر سے برابر لکھی ہوئی پائی۔ پھر کہا یہ اول نہیں تھی، ابھی لکھی گئی ہے۔ ملا صاحب حیران ہو گئے اور تفسیر لے کر وہاں سے چل دیے۔ تصدیق عطا الہی ہے، جس کی تقدیر میں ہوتا ہے وہی ایمان لاتا ہے۔ غرض کے ہزاروں لوگ پٹن میں امامنا علیہ السلام کے مطیع ہو گئے۔ دنیا دار مشائخ علماؤں کی قدر کم ہوتی چلی گئی۔ سب کے سب لوگ متفق ہو کر احمد آباد کے علماؤں کو بھی شریک کر کے سرکار میں درخواست کی کہ اخراج کا حکم جاری کرے، اور یہ مبارز الملک صوبے دار پٹن کے نام ارسال کیا، اور صوبے دار صاحب نے اس حکم کو سنایا۔ انشاءاللہ تعالی سیرت امامنا حضور میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام کے اور بھی مختلف گوشوں پر ہم ہماری آنے والی نشست کے ذریعے ضرور روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔